اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور خوش رکھے، خوشحال رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، منکرین حدیث جو ہوتے ہیں اکثر ان کا آرگیو ہوتا ہے کہ حدیث کو نہیں لینا چاہیے، حدیث سے قرآن کو صرف پکڑیں۔ یہ وہ لاہوری گروپ اور پرویزیہ گروپ اس طرح کر کے کچھ نام ہیں ان کے۔ بہرحال اس طرح کے لوگوں سے جو ہے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ بہرحال ہم ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ہم عالم دین تو نہیں ہوں، میں کوئی مفتی بھی نہیں ہوں، اللہ معاف کرے، اور میں تو بس ایک نارمل سی ریسرچ ان کو کر کے بتاتا ہوں جو موٹی ریسرچ ہے۔ یار اگر میری جیسا بندہ یہ چیز سمجھ سکتا ہے تو آپ لوگ تو قرآن کے جو ہے پتہ نہیں کتنی بار پڑھا اور اس سے پتہ نہیں کیا کچھ نکال کے لے آتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں۔ اب یہ منکرین حدیث ایک بھائی ہیں جنہوں نے، ریحان خان نام ہے ان کا، میری لاسٹ ویڈیو کے نیچے انہوں نے کمنٹ کیا کہ ہمیں صرف قرآن کو لے کے چلنا چاہیے، حدیث جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے، مطلب ان کو سرٹیفکیشن نہیں ہے، مطلب ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے خیر مجھے پتہ لگ گیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے نا حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ قرآن کی کئی ایسی واقعات آیات ایسی ہیں جو ہمیں حدیث سے جا کے پتہ چلتی ہے۔ خیر ان کو نہیں سمجھ آئی، پھر میں نے ان سے الٹا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی کہ نا توحید جو ہے وہ توحید کو ضرورت نہیں ہے، اس طرح کر کے انہوں نے کچھ پوچھا ہے۔ بہرحال میں مین ٹاپک پہ چلتا ہوں، ویڈیو لمبی کرنا نہیں میں چاہتا ہوں۔ خیر میں نے ان سے جب کوشچن پوچھا، 2-3 کمنٹس کے بعد میں نے ان سے پوچھا، آپ جا کے سارے کمنٹ پڑھ سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو کے نیچے۔ تو میں نے ان سے مین کوشچن پوچھا، میں نے کہا یار آپ مجھے ایسا کرو کہ نماز کی رکعت اور حج اور رمضان کا جو ہے مہینوں کی پہچان کیسی ہوگی وہ بتا دو، ٹھیک ہے۔ پہچان کا لفظ میں نے وہاں پہ نہیں کیا، میں نے کہا مجھے بتا دو حج اور رمضان کا مہینہ کیسے پتہ چلے گا اور نماز کی رکعت کیسے پتہ چلیں گی، جیسے فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں۔ تو خیر انہوں نے اس کو ویل لیفٹ کیا، انہوں نے بلکہ مجھے اس آنسر کو پکڑ کے میری بات کو کہ رفع الیدین والے، انہوں نے بولا کہ جو 4 طریقے آتے ہیں نماز کے پڑھنے کے، تو امید کرتا ہوں آپ چاروں پہ عمل کرتے ہوگے، کیونکہ انہوں نے ٹونٹ کیا کہ حدیث میں تو 4 طریقے آتے ہیں تو تم چاروں کو۔ میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، ہم اگر ریسرچ کریں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح طریقہ کون سا ہے، اور الحمدللہ صحیح طریقہ جو ہے وہ ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ مالک بن حویرث کی حدیث جو ہے وہ اتھینٹک حدیث ہے، جو 10 صحابہ کے سامنے انہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور وہ سب سے آخر میں مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری 2 سالوں میں جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں ان کو کہ سلو کما رأیتی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی نماز پڑھتے تھے جیسے مالک بن حویرث جو ہیں روایت کر رہے ہیں، تو ہم الحمدللہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نماز کی رکعت کا، انہوں نے کوئی مجھے نہیں دلیل دی قرآن سے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ معاف کرے ہم قرآن کو استغفر اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن جو ہے اس کو ضرورت، لیکن قرآن جو ہے وہ جنرل بات کرتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ساتھ بھیجا ہوتا ہے۔ دیکھیں جتنی بھی جو اعلامی کتابیں آئی ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ساتھ ان کے پیغمبر ہوتے ہیں جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تفسیر سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خیر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ساری دلائل ہیں، میں دے بھی سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ایک عام سا بندہ اس طرح کے دلائل کو میں چھیڑوں، بعد میں لوگ مجھے پہ فتویٰ لگاتے ہوں، لیکن جاہل بیٹھ کے وہ حدیث میں فٹ کر دیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہل بیٹھ کے جو ہے وہ فتوے دیں گے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ میں بھائی کو یہ آخر میں یہ رپیٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائی نماز کی رکعت اگر آپ کو نہیں مل رہی ہیں تو وہ حدیث میں سے آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں 2 جو ہیں رکعت فجر پڑھتے ہیں، 4 ظہر اور 4 عصر اور 3 مغرب اور 4 عشاء اور 2 جمعے کے فرض پڑھتے ہیں، عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وطر پڑھتے ہیں، اور جو ہے تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قیام اللیل جس کو بولتے ہیں، اگر آپ وہ پڑھتے ہیں میرے بھائی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ جتنی رکعت پڑھ رہے ہیں وہ حدیث سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اوپر جو ہے ان کو وحی کی تائید حاصل تھی، اور رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ یہ کیسے ہوگی، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سب سے بڑی پھکی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب استاد محترم ہیں، لیکن شاگردوں کی جو ہوتی ہے وہ ایک رگ جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو آج تک علی بھائی نے بھی اس کا کبھی جو ہے یہ کوشچن آپ کو لوگوں کو پھکی نہیں دی ہوگی، میں آپ کو پھکی دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے بھائی سورہ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پہ ایمان لو جو انبیاء اکرام پہ، تمام انبیاء اکرام پہ ایمان لانے کا حکم ہے ہمیں، اور تمام کتابیں اس قرآن اور اس قرآن سے پہلے کی جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان سب پہ ایمان رکھنے کا ہمیں حکم ہے، اگر اس پہ سے ہم ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی پیغمبر کا
اور کسی بھی کتاب کا، ٹھیک ہے؟ اب قرآن تو ہمارے پاس اتھینٹک ہے آپ کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تورات اور انجیل ہیں وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کہتے تو پھر ان کے اندر جو بگاڑ ہے اس کا بھی جواب آپ دیں گے۔ خیر، آپ اور آپ کے بڑے تو کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ بھی ٹیمپرڈ ہو چکی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تورات انجیل کو نہیں لیتے، تو پھر آپ قرآن کی وائلیشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سے جب ہم پوچھیں گے کہ بھائی تورات انجیل لیں گے یا نہیں، تو آپ میں سے کئی بڑے جو سمجھدار ہوں گے نا وہ کہیں گے نہیں ہم لیتے ہیں، لیکن اس میں سے جو ٹیمپرڈ چیزیں ہوگی نا ہم ان کو نہیں مانتے، جو قرآن کے برعکس جائیں گی ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو میرے بھائی یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ حدیث، اگر کوئی ضعیف حدیثیں ہیں بھی جو قرآن کی آیت کے برعکس جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی حدیث سے ٹکراتی ہے، تو ہم اس کو نہیں لیتے، ہم صحیح حدیث کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اگر آپ ٹیمپرڈ کتابوں کی انکار نہیں کر سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہو کہ یار اس میں جو یہود و نصارہ نے خود سے چیزیں داخل کر دی ہیں، شریعت داخل کر دی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، تورات انجیل کو ہم مانتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو میرے بھائی اسی طرح یہی ہے کہ جو صحیح حدیثیں ہیں وہ ان کو ہم لیتے ہیں، جو صحیح حدیثیں نہیں ہیں، جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کو ہم نہیں لیتے۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ ریحان خان بھائی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے آتے ہیں، واٹس ایپ گروپس میں بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ان سب کے لیے، اس کو برا مت مانیے گا، اس کے اوپر ریسرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو ریسرچ کریں، کیونکہ ہم لوگ یار سائنس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، ہم لوگ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے دین کے لیے ریسرچ نہیں کر سکتے۔ صرف کوئی اگر اسلام کی بات کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کے نیچے جا کے ہمیں کمنٹ کرنے آتے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو یہ، بس یہی آتا ہے یار، ریسرچ کر لو، یہ جو دو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا اسی کے اوپر ریسرچ کر لو، انشاءاللہ آپ کی یہ جو ایک آپ کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ نہیں اگر ہوگی، اگر آپ یہ اس کو لے کے اسی طرح چلتے رہیں گے تو میرے بھائی اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزوں کے انکاری ہو جائیں گے، اور آپ سمجھ لیں کہ بہت گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کے دلوں میں ہدایت جو ہے ڈال دے، ہم سب کو قرآن و سنت کے علم کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و احسن الجزا۔